الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم آمین۔ اچھا جی، دراصل مذہب کا منصب اور مقام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کی بنیادی اصولوں کے لیے ہمیں معتقدات سائنس سے بھی کہیں بڑھ کر کسی عقلی اساس کی ضرورت ہے۔ انگریزی اصل میں ہے ریشنل فاؤنڈیشن، عقلی اساس کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مذہب، سائنس، مذہب کا مقصد جو ہے وہ نجات ابدی ہے انسان کی، اور سائنس کا مقصد یہ ہے تسخیر کائنات ہے۔ تسخیر کائنات جو ہے لوگ سائنس کے بغیر بھی کرتے آ رہے تھے، سائنس نے جو ہے اس کو ایک وسیع درجے پہ اور یہ اونچے درجے پہ لے گئی ہے، لیکن یہ کہ سائنس کا تعلق اس زندگی سے ہے اور اس کی آسائشوں سے ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو حق کی جستجو کا پیرائے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن سائنس کی جو وہ حق بھی جو ہے اس کا اس دنیا سے ہی تعلق ہے، دنیا کے اسباب اور علل اس تناظر میں کہ ان پر کس طرح جو ہے قابو پا کر جو ہے انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائے، جبکہ مذہب کا بنیادی مقصد جو ہے نجات ابدی اور نجات اخروی ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ مذہب کی اہمیت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ دونوں یعنی سائنس اور مذہب بھی بنیادی اعتقادات پر قائم ہوتے ہیں، جن اعتقادات کے بارے میں ڈائریکٹ علم جو ہے یا مشاہدہ یا ممکن نہیں ہوتا۔ تو بنیادی جو سائنس کے اصول ہیں، مثلاً اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ سائنس جو استقراء کی بنیاد پہ قائم ہے، تو استقراء جو ہے خود جو ہے اس کا ثبوت بڑا مشکل ہے۔ تو اس پہ آپ کو مطلب یہ ایک لحاظ سے اس کو ایمان ہی لانا پڑتا ہے کہ استقراء جو ہے وہ کام کرتا رہے گا جیسے کرتا رہا ہے۔ اسی طرح مذہب جو ہے اس کی بنیادی اعتقادات جو ہیں، اس کی بنیاد جو ہے پیغمبر اور اس کی حقانیت پر ایمان ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی آپ دلائل دیں،
وہ دلائل جو ہیں آپ کے ایک بار آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ اس لحاظ سے تو قطعی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ عمومی عقلی نقطہ نظر سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قطعی ہیں، یعنی 100 میں سے 100 اور جو قطعیت کا احساس ہوتا ہے وہ آپ کو وہ پھر انٹرنلی ہی ہوتا ہے، اندر سے ہی ہوتا ہے، اس کی وہ مقام نہیں ہے جو باہر سے ایکسٹرنل جسٹیفیکیشن یا بیرونی توجیہ کی جو مقام ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں جو ہے مذہب اور سائنس کے جو معتقدات ہیں ان کی بنیاد جو ہے عمومی طور پہ ایمان پہ، تو ان معتقدات کی عقلی توجیہ کی ضرورت ہے، ریشنل جسٹیفیکیشن۔ سائنس میں یہ کام جو ہے فلسفی آف سائنس میں کیا جاتا ہے، فلسفہ سائنس۔ مذہب کے لحاظ سے یہ کام جو ہے جو جس علم میں کیا جاتا ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں، کیونکہ علم کلام ہی یہ اب علم کلام کی شکلیں تو بدلتی رہتی ہیں انسانی عقلی ارتقاء کے ساتھ ساتھ، اور عقل کے بارے میں انسان کی جو سوچ ہے اور جو علوم جو ہیں اس کی بنیاد پہ کسی زمانے میں رائج ہوتے ہیں، اس لحاظ سے جو ہے علم کلام کی نوعیت بدلتی ہے۔ اب ہمارے مطلب یہ ہے کہ ہاں جو ہے علم کلام میں اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے جو روایتی طور پہ پڑھایا جاتا ہے، وہ حقیقتاً تاریخ علم کلام ہے، وہ علم کلام نہیں رہا ہے، کیونکہ جن علوم کی بنیاد پہ وہ علم کلام مرتب کیا گیا ان علوم کا کوئی چرچا نہیں ہے، یعنی ان علوم پر کوئی کسی کو کوئی وثوق نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو اگر مطمئن کرنے کے لیے اس پہ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی یعنی زمانہ بدلا، عقل کے معیار بدلے، تو اب جو ہے علم کلام جو ہے اس کے مسائل بھی بدل گئے، کیونکہ کچھ مسائل وہی ہیں لیکن یہ کہ ٹیکنیکس تو بدل ہی گئیں یا ان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام کی بنیاد پہ جو ہے مذہبی معتقدات کی عقلی توجیہ بیان کرتے ہیں، اور اس کا صحیح طریقہ جو امام غزالی نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ مطلب یہ اللہ کی وجود پر دلیل، اور اس پر دلیل کے رسول پاک جو ہیں سچے نبی ہیں، اور جب اس پر آپ نے عقلی دلیل دے دی جس پر آپ کا دل مطمئن ہو گیا، تو پھر جو ہے اصل کام شروع ہوتا ہے، پھر عقل کا کام ختم ہو گیا، عقل کلامی کا یعنی اس کے بعد جیسے کہ امام نے فرمایا عقل کلامی کا کام ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے رسول کی رسالت پر جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ سچا اللہ کا رسول ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کی بات کو اس میں پھر بات یہ ہے کہ اس میں پھر دو باتیں رہ گئیں، ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ آپ ہی نے فرمایا، تو یہ نہیں روایت کہ روایت صحیح ہے آپ سے، قرآن میں تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن محفوظ ہے اللہ کے، اور دوسرا درایت یعنی اس کی سمجھ، اور جس عقل کی بنیاد پہ آپ رسول کی بات کو سمجھیں گے وہ بالکل مختلف عقل ہے عقل کلامی سے، اس میں لوگ جو ہے تفریق نہیں کرتے، حالانکہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ اب متکلم ہے جب وہ بطور متکلم کی بات کرتا ہے تو وہ بالکل مختلف بات کرتا ہے، یعنی امام راضی جب بطور متکلم کی بات کرتے ہیں، لیکن بطور مثلا یہ ہے کہ مفسر کے اور محدث کے بات کرتے ہیں تو بالکل مختلف ہے بات ہوتی ہے، اور ان کی جو عقلی دلائل ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ مذہب کو عقلی توجیہ کی ضرورت ہے سائنس سے بھی زیادہ، کیونکہ سائنس جو ہے وہ اس کا ایک دنیا سے تعلق ہے، تو اگر اس کی عقلی توجیہ اتنی زوردار نہ بھی ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مذہب کی عقلی توجیہ صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے جھوٹے مذہب کو قبول کر لیا تو آپ کی دنیا برباد ہو گئی،
اور سچے مذہب کو رد کر دیا تو تب بھی آپ کی دنیا برباد ہو گئی. تو یہ اہمیت عقلی توجیہ کی جو ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ مذہب میں زیادہ ہے. اور عقلی توجیہ جو ہے وہ یا عقلی ثبوت جو ہے وہ جیسے کہ امام راضی نے فرمایا، تفسیر کبیر میں امام راضی نے فرمایا، اس پہ الگ سے ہم نے ایک سیشن کیا ہے، 1-2 سیشن کیے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. عقلی توجیہ جو ہے رسول اللہ کے رسول پر جب وحی آتی ہے تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر یہ امام راضی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پر یا پیغمبر پر جب وحی آتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وحی اللہ کی طرف سے ہے. شیطانی شیطانی اغوا تو نہیں ہے، شیطانی نرغا تو نہیں. اس لیے رسول پاک پر جب وحی آئے تو آپ پر جو خوف طاری ہے وہ یہی خوف تھا. تو آپ حضرت خدیجہ علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا زملونی. تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو وہ تاریخی جملے فرمائے کہ آپ یعنی مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور حق کے خیر کی طرف تمام خیر کے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ ایک سیدہ خدیجہ کی طرف سے ایک دلیل تھی کہ جو آپ کے پاس ناموس آیا وہ حقیقی ناموس ہے وہی نا. اور پھر آپ کو ورقہ بن نوفل جو آپ کے رشتہ دار تھے اور جو ایک عیسائی عالم تھے، اور عیسائیت اس وقت ایک سچا دین تھا جو اس میں حق پر جو لوگ قائم تھے، تو انہوں نے بھی اس کی شہادت دی کہ جو ناموس آئی ہے یہ اغوا شیطانی نہیں ہے بلکہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا. اور اس کے بعد جب نبی لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ ان لوگوں کو بھی لازم ہوتا ہے کہ یہ اس کا تیقن کریں کہ وہ نبی جو ہے سچا نبی ہے. اور جب یہ تیقن کر لیں تو پھر اس کی بات پہ ماننا جو ہے اس پر صدق کو ماننا جو ہے وہ لازم آ جاتا ہے. کیونکہ جھوٹے نبی تو ہوتے ہیں، مطلب رسول پاک کے بعد بھی جھوٹے نبی ہیں. یہ ہمارے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی لمبا دور نہیں گزرا، بہت بڑا جھوٹا نبی جو ہے اس نے وحی کا دعویٰ کیا اور بہت سے یعنی بڑے بڑے عقلاء نے اس کو قبول کیا. تو اب صدیق اکبر کی جو عظمت ہے اسی میں ہے کہ جب آپ نے آپ کو سچا نبی مان لیا تو پھر آپ کی ہر بات کی تصدیق کی، تو اسی لیے صدیق کہلائے. حتیٰ کہ جب لوگ جو ہے آپ نے معراج پہ گئے اور لوگوں کو اس کو بتایا تو لوگ جو ہے اس زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے، لیکن اور کفار مکہ صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تمہارا صاحب تمہارا دوست یہ کہتا ہے. تو آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اگر وہ کہتا ہے تو سچ ہی کہتا ہے. تو یہ جو لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ یہ یقینی بنائیں کہ یہ نبی سچا نبی ہے، تو یہ مطلب عقلی توجیہ ہی ہے، یہ نہیں معنی میں عقلی توجیہ ہے. تو یہاں علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ مذہب کو عقلی توجیہ کی سائنس سے زیادہ ضرورت ہے. ضرورت ان معنوں میں کہ اس میں فرق کرنا کہ سچا مذہب کون سا ہے اور جھوٹا مذہب کون سا ہے، اس کے لیے اس لیے مطلب اتنا مقام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اور متکلمین کا. لیکن یہ کہ متکلمین کلام کی بھی جو تصور ہے، ایک تو وہ محدود تصور ہوتا ہے جو مطلب فلسفیانہ علم کلام، لیکن دوسرا ایک علم کلام کا جو تصور ہے وہ وسیع تصور ہے. جیسے مطلب یہ ہے کہ تو اس میں جو دلائل ہیں وہ دلائل صرف فلسفیانہ دلائل نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ عمومی عقلی دلائل اس میں آ جاتے ہیں، اور جو آپ کے زمانے کے علوم ہیں ان سے استشہاد بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ.
تو یہ امام غزالی جو ہے اور یا امام ابن تیمیہ یا امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا مودودی جیسے مثلا دینیات میں، یا بعد میں لوگ اور بھی ہیں، ان کی عظمت اسی میں ہے کہ یہ تمام اپنے زمانے کے علوم کو سیکھتے ہیں اور ان کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ رسول پاک کی حقانیت کو جو ہے عقلی بنیادوں پہ ثابت کیا جائے، اور اسلام کی عظمت کو، اسلام کی سچائی کو عقلی بنیادوں پہ ثابت کیا جائے، تاکہ جو ہے بہرحال تو کہاں تھے جی؟ تو لہٰذا دراصل مذہب کا منصب اور مقام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کے بنیادی اصولوں کے لیے ہمیں معتقدات سائنس سے، یہ ڈوگما کا ترجمہ معتقدات سے کیا ہے، وہ صحیح ہے، ڈوگما سے بھی کہیں بڑھ کر کسی عقلی اساس کی ضرورت ہے، اور عقلی اساس علامہ اقبال کا جو اصل ہے وہ ریشنل فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے ہم نے جو ہے اس کو عقلی توجیہ، عقلی اساس بھی اچھا لفظ ہے۔ سائنس ہر منظم مدلل مابعد و طبیعت کو نظر انداز کر سکتی ہے کیونکہ وہ انسٹرومنٹلسٹ ہے، اس کا سچائی سے جو تعلق ہے، لیکن وہ ایک سچائی سے جو تعلق ہے سائنس کا وہ سیکنڈری ہے یا دوسرے درجے کا ہے۔ اصل جو سائنس کا تعلق ہے وہ نتائج سے ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اب تک اس نے ایسا کیا، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا۔ مذہب اس لیے ایسا نہیں کر سکتا کہ مذہب کی بنیاد جو ہے حقیقت پہ، سچائی پہ، سچے مذہب کی اینی وے، اور مذہب کا بنیادی تعلق جو ہے حق سے، الحق من ربک۔ تو سائنس اصل میں کہتے ہیں سائنس میں اگنور ریشنل میٹافزکس۔ ریشنل کا ترجمہ یا مدلل کیا ہے تو یہ وہ صحیح نہیں ہے، ریشنل عقلی بنیاد پہ کھڑی ہوئی میٹافزکس کو۔ indeed it has ignored its of انہی فلسفے کو اگنور کیا ہے۔ Religion can hardly afford to ignore the search for a reconciliation of the opposition of experience and a justification of the environment in which humanity finds itself. لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے واردات اور تجربات کی دنیا میں جو اجزاء پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے۔ باہم تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ جو اجزاء ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اس لیے کہ ہماری عقل جو ہے وہ خود مکتفی نہیں ہے، اور مذہب جو ہے کیونکہ اس کی بنیاد سچائی پہ ہے تو ہمارے تمام تجربات جو ہیں اس کے لیے اہمیت ہے، اور مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں حق کی طرف لے جائے۔ اس لیے جو ہے حق کے ہر دعوے سے مذہب کا تعلق ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم۔ تو مجادلے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں حق کا اس کو اگنور نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کو ثابت کریں کہ حق کیا ہے۔ اور دوسری آیات بھی ہیں، تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔